بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا علم ہے اگر وہ مجھ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا تو وہ خود کافر ہو جاتا۔ اگر وہ مجھ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا، اتنا علم رکھنے کے بعد، اتنا علم رکھنے کے بعد، اتنا ایمان رکھنے کے بعد اگر مجھ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا تو وہ کافر ہو جاتا۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی وہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن کب؟ گستاخی سے پہلے بہت بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے محفل میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ اعلیٰ حضرت کو جانتے؟ امام احمد رضا کو جانتے؟ کیا کہا؟ امام احمد رضا کو جانتے ہیں؟ اشرف علی تھانوی نے غصے میں آ کر کیا کہا پتہ ہے؟ ذرا جملہ غور کریں۔ کہا اتنے بڑے امام کا نام اتنی گستاخی سے لیتا ہے، اتنے بڑے امام اور اتنی گستاخی سے شارٹ کٹ نام لیتا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہا جائے۔ تو یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے عقائد سامنے رکھ رہا ہوں، کس طرح سے ہمارے عقیدے۔ گستاخ رسول کو ایمان میں کوئی جگہ نہیں ملنے والی ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ رکھے کہ پہلے گستاخی ثابت کرے، اس کے بعد سر تن سے جدا کرنے کو پیچھے نہ ہٹے۔ کیونکہ عربی میں کہاوت ہے اکثر ما یسمع لا یقول، اکثر جو بات کہی جاتی ہے وہ ہوتی نہیں، تو پہلے اس کی تاکید کرے، اس کے بعد اس پر گستاخی کا فتویٰ لگائے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو وچار تھے، آپ کی جو توجہات تھی، آپ کے جو کہنے کے طریقے تھے، آپ کے جو فتوے لکھنے کے طریقے تھے، وہ عمل کے ساتھ تھے، نہ کہ صرف جذبے کے ساتھ، عمل کے ساتھ تھے۔ آج اگر ہم امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں تو مجھے بتائیے کہ ہم نے کہاں پر نماز کی پابندی کی ہے جو امام احمد رضا کے غلام کہلائیں؟ کہاں پر ہم نے نماز کی پابندی کی؟ خیر میں اس جو ہے تو بحث میں جانا نہیں چاہوں گا۔ یہ مبارک محفل ہے، برکتوں والی، رحمتوں والی محفل ہے، تو انشاءاللہ رحمتیں ہی لوٹے گی آج انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہم نے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا اکثر نبیوں نے، زیادہ تر نبیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ ان ان پڑھوں میں ایک اچھا رسول بھیج جو ان کی رہبری کر سکے۔ ان پڑھ لوگ ہم، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ فی الامیین رسولا، امی کے معنی ہوتے ہیں بغیر پڑھا لکھا، ان پڑھ، جاہل، جس کو الف کا بھالا بھی معلوم نہ ہو، سے امی کہا جاتا ہے عربی لینگویج میں۔ تو فی الامیین رسولا، اے اللہ جو ہے تو ان پڑھوں میں اپنے ایک رسول کو بھیج جو انہیں دین کی باتیں سکھائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جو انہیں کتاب سکھائے، حکمت کی باتیں سکھائے، ان کے دلوں کو پاک کرے۔ ہمارے دلوں کو پاک کرنے والے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دلوں کو پاک کرنے کے لیے جس کو بھیجا گیا ہے، آج اگر ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر تو موجود ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، تو ان کی اعمال تو ہمارے آنکھوں کے سامنے، اسے اپنا لے۔ صحابہ اکرام کے وہ اعمال جس میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے طریقے ہوا کرتے تھے، اسے اپنا لے۔ کس طرح سے درود شریف کی جو ہے تو مالائیں جپا کرتے تھے، اس مالاؤں کو اپنے لیے تیار کرے اور وہاں پر جا کر کہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ منانے والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جب تک دنیا رہے گی جشن میلاد النبی منایا جائے گا، اور منانا بھی چاہیے۔ ہم دعوت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اس چیز سے اعتراض کرتے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنی ذات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوتاہیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب تلاش کرنے والوں ذرا غور کرے کہ جس کی تعریف میرے خدا نے فرمایا اس میں کوئی عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تعریف کرنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کنتو کنزم مخفیا فاردت ان اعرفا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ سبحان اللہ، میں چھپا ہوا، اللہ فرما رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا لیکن میں نے یہ چاہا کہ میں دنیا میں پہچانا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو رسول کریم کا نور
اللہ کے نور سے پیدا ہوا. اس کے بعد اس کے 4 ٹکڑے کیے گئے جس سے زمین، آسمان، جنت، دوزخ. پھر 4 ٹکڑے گئے، پھر اس کی تقدیر، فرشتے، جنات، انسان. پھر اس کے 4 ٹکڑے گئے دنیا کے جو ہے تو اشیاء، دنیا کی چیزیں بنائی گئی. بہت لمبی تفصیل امام انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں اسے درج کیا ہے، لیکن میں اس تفصیل کی طرف جانا نہیں چاہوں گا. مختصر طور پر میں بتاؤں، خطبہ مقدسہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے، خوشخبریاں سنانے والا بھیجا ہے، اللہ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ایک روشن چراغ بنا کر ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا. روشن چراغ بنا، سراجا منیرا. عربی لینگویج کی طرف ذرا غور کرے کہ کس طرح میٹھی لینگویج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر فرما دیا سراجا منیرا، ہم نے چمکتا ہوا چراغ بنا کر آپ کو دنیا میں بھیجا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. رسول کریم گواہی دینے والے، حاضر و ناظر، شاہد ہیں، ڈرانے والے ہیں، جنت کی خوشخبریاں دینے والے ہیں. لیکن یہاں پر ایک ڈاؤٹ جو ہے تو میرے سامنے آتا ہے کہ اگر میں پوچھوں، اگر مجھ سے آ کر کہیں کہ آپ حافظ ہیں، اگر مجھ سے کوئی آ کر کہے آپ عالم ہیں، آپ مدینہ مسجد کے امام ہیں، تو میں کہوں گا کہ مجھے معلوم نہیں جو تم مجھے آ کر کہہ رہا ہے. یہی کہوں گا نا کہ مجھے معلوم نہیں کیا جو تم مجھے آ کر کہہ رہا ہے. تو ذرا اللہ پر غور کرے کہ اللہ نے اپنے رسول کو کیوں کہا کہ ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا. ہم گناہگار موجود تھے، اے لوگوں فرماتا یا ایھا النبی، نہیں فرماتا یا ایھا الناس فرماتا اے لوگوں میرے رسول کو میں نے یہ بنا کر بھیجا. اے لوگوں میرے رسول کو میں نے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، چمکتا ہوا نور بنا کر بھیجا ہے. لیکن اللہ نے لوگوں کو خطاب نہیں کیا، بلکہ فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے. تو وہاں سوال کیا ہوتا تھا کہ رسول کریم کو معلوم نہیں تھا میں سراج منیر ہوں، کہ رسول کریم کو معلوم نہیں تھا کہ میں شاہد اور مبشر ہوں، کہ رسول کریم کو معلوم نہیں تھا کہ میں نذیر ہوں. یہ تمام باتیں رسول کریم کے علم میں نہیں تھی کہ میں فلاں فلاں بنا کر بھیجا. رسول اللہ سے خطاب کرنے کا مقصد کیا؟ تو مفسرین اعظام فرماتے ہیں، مفسرین اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی للہیت کا، جب اپنے اکیلے معبود ہونے کا اعلان کیا، تو لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوئے جو اللہ کی وحدانیت کو ماننے لگے، اور کچھ لوگ ایسے ہوئے جو کافر ہو کر اسے جو ہے تو انکار کرنے لگے. تو اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ میری شان ہے، کتنی بھی گھٹائی جائے تو کم نہیں ہوگی، لیکن میرے محبوب کی شان کو جو میں نے بلندی بخشا ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں کہوں کہ یہ میرا شاہد ہے اور لوگ اسے ماننے سے انکار کر دے. میرے رسول کی شان گھٹے گی، اس لیے میں ان سے نہیں کہنا چاہتا. اے محبوب آپ کہیے، آپ جا کر کہیے کہ میں شاہد ہوں، میں مبشر ہوں، میں نذیر ہوں. یہ حکمت عملی، یہ حکمت جو ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں موجود رکھا. الحمدللہ ہم بڑے ہی قسمت والے خوش نصیب لوگ ہیں. اور میں آپ سب لوگوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ زندگی اگر ملی ہے، ایمان کی زندگی اگر ملی ہے، تو اس ایمان کو سنبھال کر رکھیں، اس ایمان کو سنبھال کر رکھیں. اور سنبھالنے کا طریقہ کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ. مصطفیٰ کا ادب جب تک ہمارے دلوں میں ہے تب تک ہمارا ایمان سلامت. اور اگر سجدوں میں سر پٹک پٹک کر اگر ہم نے پیشانیوں پہ سجدوں کے داغ بھی بنا لیے اور دل میں مقام مصطفیٰ کا ادب نہ ہو، تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس روزوں کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن سے ثابت کروں، قرآن سے بتلاؤں. اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے لوگوں میرے محبوب کی آواز پر بھی اپنی آواز بلند نہ کرو. ذات پر عیب لگانے کی بات تو بہت دور رہی، ذات پر کوتاہی نکالنے کی بات تو بہت دور رہی، جھوٹ لانے کی بات تو بہت دور رہی.
اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی آواز پہ آواز بھی بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اس کے بعد فرما رہا ہے ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، ایک دوسرے سے جس طرح بلند آواز میں بات کرتے ہیں میرے محبوب سے اس طرح بات نہ کرو، میرے محبوب سے اس طرح بات نہ کرنا، کیونکہ یہ میرا لاڈلا ہے، اگر اس کی گستاخی ہو جائے تو تمہارے تمام اعمال رائگاں کر دیں گے۔ آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ اگر گستاخی ہو جائے تو کیا کرے گا؟ گستاخی اگر ہم سے سرزد ہو جائے، اگر ہم گستاخ قرار پائے تو کیا کرے گا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، 28ویں پارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے اعمال اس طرح رائگاں کر دیے جائیں گے کہ تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، اس طرح اعمال رائگاں کر دیے۔ میرے نبی کی آواز پر اگر آواز بلند کرو گے اور ان سے اگر بلند آواز میں بات کرو گے تو اعمال اس طرح رائگاں کر دیے جاؤ گے کہ اس کا تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، آپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ کیوں؟ میں ایک طرح سے کہوں گا یہ سزا ہے، گستاخ رسول کی سزا ہے، کیونکہ اگر اسے معلوم ہو جائے میں نبی کی آواز پر آواز بلند کر رہا ہوں اور میرے اعمال جو ہے تو پیچھے سے جا رہے ہیں، برباد کر دیے جا رہے ہیں، تو وہ پھر سدھر نہ جائے، وہ پھر یہ نہ کہے کہ محب مصطفیٰ پر میری جان قربان، پھر وہ یہ نہ کہے کہ رسول کریم کی اتباع پر میری شان قربان۔ یہ تمام چیزیں وہیں پر اگر اسے سمجھ میں آ جائے تو قیامت کے دن گناہ کسے دیا جائے، قیامت کے دن سزا کسے دی جائے گی؟ تو نبی کی شان میں گستاخی کرنا، چاہے وہ آواز بلند کر کے ہو، چاہے وہ میرے مصطفیٰ میں عیب نکال کر ہو، تمام اعمال رائگاں کر دیے جائیں گے، تمام اعمال رائگاں کر دیے جائیں گے۔ میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، اگر سمجھ میں آئی تو داد دینا، اور سمجھ میں آئے تو اپنے دل میں اس بات کو ہمیشہ کے لیے بٹھا، کبھی بھولنا نہیں، کبھی مت بھولنا کہ عشق مصطفیٰ میں جینے کا طریقہ اور گستاخ رسول میں ذلت کا طریقہ کیا ہو، کیونکہ عشق مصطفیٰ دربار مصطفیٰ سے جو ٹھکرایا گیا، جو دھتکارا گیا، اسے دنیا میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ تو ایک بڑی آسان سی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہمارے اگر گاؤں میں نل آیا، یعنی نل میں پانی آیا، نل میں پانی آیا اور والد صاحب کہے کہ بیٹا جا ذرا اتنا مٹکا بھر کے لے لو، اب بیٹا جو ہے تو والد صاحب کا فرما بردار، اب وہ مٹکا اٹھا کر نل تک تو لے کر نہیں آ سکتا، لیکن کیا کر رہا، وہ چھوٹی سی گنڈی لیا، چھوٹا سا برتن لیا، لوٹا لیا، یہاں سے پانی نکال رہا، یہاں لا کے مٹکے میں بھر رہا، وہاں سے لے رہا مٹکے میں ڈال رہا، وہاں سے لے رہا مٹکے میں ڈال رہا، آخر میں جب پسینہ پسینہ ہو گیا، پورا تھک گیا، تو جا کر دیکھ رہا ہے کہ مٹکے میں کتنا پانی آیا، ذرا دیکھ تو لوں، جا کر دیکھا تو مٹکے میں ایک قطرہ بھی پانی اسے نظر نہیں آیا، ایک قطرہ، اتنی محنت کرنے کے بعد ایک قطرہ پانی اس کو نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد ابا جان آئے، کہا بیٹا جو ہے تو پانی بھر دیا، کہا کہ ابا حضور بہت دیر سے محنت کر رہا ہوں، پانی لا کر ڈال رہا ہوں، تھک گیا، پسینہ نکل گیا، لیکن اب دیکھ رہا ہوں تو ایک قطرہ پانی اس میں موجود نہیں۔ تو ابا جان نے کہا بیٹا ذرا اٹھا کر دیکھا تو مٹکے کے نیچے سے ایک سوراخ نظر آیا، انہیں اوپر سے ڈالتے جا رہا تھا، وہ نیچے سے نکلتا جا رہا، اوپر سے پانی ڈالتا جا رہا، نیچے سے نکلتے جا رہا، اور اس کو اس کی خبر بھی نہیں کہ پانی کہاں سے نکل رہا ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں، قیامت کا دن ہوگا جب اعمال تولے جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سخت جلال میں ہوگا، سخت غصے میں ہوگا، رسول کریم کی ذات جو ہے تو اپنی امتیوں کے منتظر ہوگی، وہاں پر لوگ آئیں گے، لائن میں کھڑے ہوں گے کہ میرے اعمال تولے جا رہے ہیں، میرے اعمال کو جانچا جا رہا ہے، میرا حساب کتاب لیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر بھی اعمال کا ایک گھڑا ہوگا، ایک مٹکا ہوگا، جہاں پر وہ جا کر دیکھے گا کہ میرے اعمال میں کیا کیا موجود ہے، مٹکے میں کیا کیا دنیا میں بھرا تھا، کہاں کیا کیا کام کیا تھا، اس مٹکے میں مجھے نظر آئے گا۔ تو جا کر دیکھ رہا ہے تو وہاں پر ہمارا وہ بھائی جس نے پوری زندگی میں اللہ اللہ تو کیا لیکن رسول اللہ کی گستاخی بھی کرتا ہے، وہ بھائی جا کر کھڑا ہوگا۔ اب دوسروں کا جب نمبر چڑھ رہا ہے، ہم سنی لوگوں کا جو آگے نمبر چڑھ رہا ہے، انہیں پیچھے سے کھڑے کر مٹکے میں جھانک رہا کہ کیا چیز ہے، مٹکا اتنا اندر کیوں گیا، میں نے کہاں تک دنیا میں اعمال کیے تھے، کہاں نہیں گھوما، میں نے اتنا سارا مال جمع کیا تھا، مٹکا خالی کیوں نظر آیا۔ فرشتہ بول رہا کیا دیکھ رہا، تو
وہ کہہ رہا کہ میں دنیا میں جو ہے تو امریکہ سے افریقہ، افریقہ سے سیولی، سیولی سے نیر، نیر سے اورنگ آباد، اورنگ آباد سے جالنا چکر لگاتا گیا، کبھی 3 دن ڈالے، کبھی 41 دن ڈالے اور کبھی 4 مہینے ڈال دیے، اتنے سارے میں نے جمع کرا تھا، مٹکے میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ فرشتہ کہیں گا ذرا اٹھا کے دیکھ، جب اٹھا کر دے گا تو نیچے گستاخ مصطفیٰ کا جو داغ نظر آ رہا ہے، عشق مصطفیٰ نہیں، گستاخی رسول کا سوراخ نظر آ رہا۔ فرشتہ بولے گا تو ڈالتے جا رہا تھا، یہاں سے نکلتے جا رہا، تو ڈالتے جا رہا تھا، یہاں سے نکلتا جا رہا، تو فرشتہ اس وقت کیا کہے گا، کیا کہے گا؟